بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پرانے زمانوں میں جب حکمران اپنی رعایا پر ظلم کرتے تھے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی میڈیا تھا جو کہ ان کی خبریں پھیلاتا، اس لیے وہ دل کھول کر اپنی بھوکی پیاسی رعایا پر ظلم کرتے تھے، جس سے بادشاہ خفا ہو جاتا، اس سے اور اس کے خاندان سے زندگی کی ساری رعنائیاں اور خوشیاں چھین لی جاتی تھیں۔ اس کے خاندان کو یا تو ملک بدر کر دیا جاتا تھا یا پھر دیوار زندان اس کا مقدر بن جاتا تھا اور پھر وہ عمر بھر اس قید خانے میں ایام زیست گزار دیتا تھا۔ کسی کی کیا مجال کہ کوئی بادشاہ وقت سے پوچھ سکے کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کیا اس بے گناہ خاندان کو انصاف مل سکتا ہے؟ غریب اور بے کس رعایا کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کے لیے منصوبے بنتے تھے۔ ٹیکسوں میں ہوشربا اضافہ ہوتا تھا اور غریب اپنے بچوں کے لیے نان جوئے کا محتاج ہو کر ہر وقت بادشاہ کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور رہتا۔ بادشاہ کے ساتھ مشیر اور وزیر بھی ہوتے تھے جو اس کے کانوں میں زہریلا رس گھولتے تھے کہ جناب فلاں جگہ پر گھوڑا باندھنے پر ٹیکس نہیں ہے، اگر وہ بھی لگا دیا جائے تو اشرفیوں کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، اور پھر بادشاہ اس مشیر کو اشرفیوں کا تھال نذرانہ کر کے ہزاروں تھال گھوڑا باندھنے کا ٹیکس وصول کر لیتا تھا۔ ان مشیروں کا کام سوائے بادشاہ کے کان بھرنے اور عوام کے جسموں سے خون نچوڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ بادشاہ کو ہر وقت یہی بتاتے تھے کہ یہ رعایا اب مالدار ہوتی جا رہی ہے اور ان کی مالداری میں آپ کی بادشاہی غرقاب ہو جائے گی، لہٰذا مزید کوئی ٹیکس ایجاد کیا جائے وگرنہ عوام بفر جائیں گے۔ ایک ملک کے ہنستے بستے عوام کو پرانا بادشاہ کچھ ناپسند ہو گیا، اس لیے ناپسندگی میں زمینی فرشتوں نے بھی اسے بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور عوام کو بھی ایک اور بادشاہ کو آزمانے کا خیال سوچا۔ لہٰذا بادشاہ خان نے اپنے جلسے جلوسوں میں یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ آپ کا اتنا روپیہ باہر پڑا ہے، آپ کا اتنا ٹیکس چوری ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ چور گئے تو وہ روپیہ واپس آ جائے گا اور پھر عوام ہاتھ پر ہاتھ رکھے گھر بیٹھے مالا مال ہو جائیں گے، غریب اور امیر کا فرق مٹ جائے گا، امن کی گنگا بہے گی، علم و فن ہر ایک کی دسترس میں ہوگا، بلکہ باہر کے ملکوں سے لوگ آپ کی خدمت کرنے یہاں آئیں گے۔ پس پھر کیا ہوا؟ چونکہ اس ملک میں جمہوریت کی کشتی چلتی تھی اور کشتی میں صندوق رکھ دیے جاتے تھے اور وہ کشتیاں ہر شہر اور گاؤں میں پھرتی تھیں اور لوگ اپنی پرچیاں اس میں ڈالتے تھے، لہٰذا اس ملک کے ناسمجھ اور کم فہم عوام نے اس بادشاہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے جولیاں بھر بھر کر ووٹوں سے نوازا، اور جہاں صندوقوں میں ووٹ کم پڑے وہاں پر زمینی فرشتوں نے انہیں بھر دیا، لہٰذا اس ملک میں بھی انتخابات کروائے گئے، اور جب ووٹوں کی گنتی ہو رہی تھی تو اچانک رات کو اس ملک میں ایک طوفان آ گیا اور اس طوفان نے تمام راستے بند کر دیے۔ صبح جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس نئے بادشاہ کے 20 بھرے ہوئے ڈبے 120 ہو گئے۔ جیسے ہی دن کا اجالا پھیلا تو پرانے بادشاہ کو کھڈے لین لگا دیا گیا اور نیا بادشاہ جس کا نام بادشاہ خان تھا کو مسلط کرنے کے لیے زمینی فرشتوں نے ہر جگہ پر اپنے آہنی گرد استعمال کرتے ہوئے کامیاب کروا دیا۔ اب فرشتوں سے کون لڑے، کس کی مجال کہ اس کا نام بھی لے سکے، لہٰذا بادشاہ خان تمام آئینی ہاتھوں کے آشیرواد کے ساتھ نہ صرف مسلط ہوا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ عوام پر زندگی تنگ ہونا شروع ہو گئی تو عوام کی آنکھیں کھلیں اور اس نے پرانے بادشاہ کو لانے کے لیے سوچنا شروع کر دیا، لیکن آہنی ہاتھوں والے زمینی فرشتوں نے خان کو ستون فراہم کیے، عوام کے سامنے جھوٹ بولنے اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے مغرب و مشرق سے ایسے مشیروں سے نوازا کہ وہ جھوٹ کو ایک فرض عین سمجھ کر بولتے ہیں اور جھوٹ کے ایسے ماہر کہ
ان کا جھوٹ سن کر شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا کہ میں تو ایسے ہی بدنام ہو گیا تھا، اس ملک کا ہر ادارہ تباہ ہو گیا یا کر دیا گیا۔ صرف ان لوگوں کی عزت تھی جو مالدار تھے یا رشوت دے کر اپنے کام نکال لیتے تھے۔ ہر بازار میں لوگوں کے اپنے دام، نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی روکنے والا۔ لوگ گھر سے اشیاء ضرورت خریدنے نکلتے کہ کل ہم نے 100 روپے کی لی تھی تو آج بھی 100 ہی کی ملے گی، لیکن بازار جا کر پتہ چلتا کہ وہ تو کل کی بات تھی، آج اسی چیز کے دام 150 ہو گئے ہیں۔ بادشاہ خان نے ہر امیر کو امیر تر ہونے کے لیے تمام تر وسائل مہیا کیے اور غریب عوام کو نان جوئیں کا محتاج کرنے کے لیے بھی اپنے گماشتے چھوڑے تاکہ اس بیکار اور ملک پر بوجھ بنے ہوئے طبقے سے ہر صورت میں جان چھڑوائی جائے۔ مہنگائی سے عدم ہوئے غریب عوام بھی پھر بھی زندہ رہے تو انہیں سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مقابلوں میں پھڑکانے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی، لہٰذا مختلف شہروں میں انہیں چوکوں میں پھڑکا دیا گیا اور پھر ان کو ملک دشمن بھی بنایا گیا۔ ملک کے قاضیوں اور مصنفوں کے منہ زمینوں اور جگیروں سے بھر دیے گئے تاکہ وہ بادشاہ خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ سنا سکیں، اور جو کوئی مخالفت کی کوشش کرتا اس پر سانس بند ہونے کی بیماری کا حملہ کر کے جان چھڑوا لی جاتی۔ اب اس ملک کے ہر چوراہے پر غریب اور بھوکے ننگے عوام مظاہرے کرنے لگے اور اپنی ناشکری کی سزا بھگتنے کے ساتھ ہر ایک کی فریاد تھی، رحم بادشاہ خان، رحم بادشاہ خان۔ موجودہ زمانے میں بادشاہتیں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن 21ویں صدی میں بھی ایک ملک ایسا ہے جہاں پر نہ صرف بادشاہت ہے بلکہ وہاں پر 120 سے زائد وزیر مشیر بھی عوام کی دولت لوٹنے میں مصروف ہیں، بلکہ بادشاہ وقت کو ہر آن مشورے دیتے ہیں کہ کہاں سے زیادہ ٹیکس لگا کر عوام کو مزید چونا لگایا جا سکتا ہے، اور بادشاہ کو مشورہ دینے سے قبل وہ اسی ادارے کے لیے اپنی ایک کمپنی بھی بنا لیتے ہیں تاکہ اس ادارے کے ٹیکس براہ راست اس کمپنی میں انڈیل دیے جاتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک وہ وزیر و مشیر ملک سے کوسوں دور جنات کی خدمات حاصل کرتے ہوئے کوکاف کے پہاڑوں میں جا پہنچتا ہے اور پریوں کے جھرمٹ میں مزے کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں کے عوام اب بھی وہی نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں کہ رحم میرے خان، رحم میرے خان۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔